وہ سیدنا امیر معاویہ رسول پاک مدنی کریم نے بلایا. اچھا اس کا انکار وہ بھی نہیں کرتا, میں بھی نہیں کر رہا. جناب عبداللہ بن عباس کو اللہ کے نبی نے بھیجا, جا اور جا کے معاویہ کو میرے لیے بلا کر لا. معاویہ کھانا کھا رہے تھے, واپس جو آئے نبی پاک نے پھر بھیجا. کیا ہوا؟ کہ کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے. اس کا انکار وہ بھی نہیں کرتا, اس کا انکار میں بھی. اور اختلافی بات ہم نے کرنی. ہوا کیا تھا؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بچہ تھا, بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, اللہ کے نبی جو آیا تو پیغمبر مدنی کریم کو دیکھ کے میں ڈر کے تھوڑا سائیڈ پہ ہو گیا, تو رسول خدا نے پیچھے سے آ کے میرے دونوں کندھے پکڑ لیے, فرمایا جا اور معاویہ کو میرے پاس بلا کر لا. میں گیا, دیکھا, واپس آ گیا, اسے کچھ نہیں کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی نے بلایا. نبی پاک نے پھر بھیجا, میں پھر گیا, دیکھا, واپس آ گیا, انہیں کچھ کہا. وَأَصْحَابِهِ اجمعین. ہے حکمران دل علی, نواب ہے معاویہ. ہے حکمران دل علی, نواب ہے معاویہ. کتاب ہے اگر علی, نصاب ہے معاویہ. اور ساون ہے اگر علی, صحاب ہے معاویہ. رخ حسی ہے علی, نقاب ہے معاویہ. ایمان کی آنکھیں علی تو کان ہے معاویہ. دل دل ہے علی, جان ہے معاویہ. اور چاند ہے اگر علی تو چاندنی معاویہ. پھول ہے اگر علی تو کلی معاویہ. ذکاوت ہے اگر علی تو ذکی معاویہ. معاویہ ہے علی, علی علی معاویہ. میری آن ہے علی تو شان ہے معاویہ. دل دل ہے علی, جان ہے معاویہ. انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام, بزرگان ملت, شرفائے امت و نوجوان دوستو, اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں معصوم پیغمبر کے مظلوم صحابی کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے. کچھ محسنین کے احسانات کی بدولت سر شام بھی موسم تھوڑا سا آلودہ رہا, لیکن الحمدللہ ابھی موسم خوشگوار ہے. پھر چہرے بھی خوشگوار ہی ہونے چاہیے. کہا یہ گیا کہ عنوان ہے سیدنا امیر معاویہ کا, ٹائم ہے صرف آدھا گھنٹہ. یعنی پر کاٹ کے کسی سے کہا کہ جا پتر اڈاریاں مار. لیکن اس آدھے گھنٹے میں کہا اگلی بات یہ بھی کہی گئی, کوئی اختلافی بات نہیں کرنی. اور آج میں تہیہ کر کے آیا ہوں کہ کوئی اختلافی بات نہیں کرنی. کوئی اختلافی بات نہیں کرنی. وہ مرکز وحدت کون سا ہے کہ جو جو اس سے ملتا جائے گا وہ مومن بنتا جائے گا, جو اس سے انکار کرتا جائے گا تو فارغ ہوتا جائے گا. اسے اللہ کی کتاب کہتے ہیں. اسے اللہ کی, دیوبندی ہے تب بھی مانے گا, بریلوی ہے تب بھی مانے گا, اہل حدیث ہے تب بھی مانے گا, سین ہے تب بھی مانے گا, شین ہے تو تب بھی. قرآن کا کوئی انکار ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں ہے. بھلے انتظامیہ ان کے سر پہ قرآن رکھے تب بھی کہیں گے ہم اس کا انکار نہیں کرتے.
اسی قرآن کی سب سے جو آخر میں مکمل سورت اتری، اس سورت کا نام ہے سورت النصر۔ کیا بھائی؟ رب تعالیٰ نے محبوب کو مخاطب کیا، میرے محبوب کہ آپ دیکھتے نہیں، اللہ کی جانب سے مدد آپ پہنچی، اللہ کی جانب سے مدد آپ پہنچی۔ مدد کیا ہے؟ کہ لوگ فوج در فوج، فوج در فوج، فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، ایسے نہیں بھائی؟ فی دین اللہ، تو افواج فوج کی جمع ہے، اور فوج کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر ٹوٹل صرف ایک بندہ ہو اسے فوج کہتے ہیں، ایسے جی؟ جن کا تذکرہ کیا پہلے صدیق طارق صاحب نے، میں نام لیتا چونکہ اختلافی بات کرنی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ وہ 20 بندے اکٹھے جا رہے تھے، آگے سے 2 وہابی آ گیا، انہوں نے مارا کم گھسیٹا زیادہ۔ جب ہی اپنے ڈیرے پر پہنچے تو کہا آج بہت بری ہوئی سالے سال۔ پوچھا ہوا کیا تھا؟ کم 20 بندے اکیلے جا رہے تھے، آگے سے 2 بندوں کا بہت بڑا لشکر آ گیا، ہم کچھ کر نہیں سکے، انہوں نے ہمیں ایک ایک کر کے مارا۔ تو فوج ایک ہی بندے کو کہتے ہیں جی؟ قرآن کہتا ہے، رب کا اعلان کہتا ہے فی دین اللہ، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 5 نہیں، 12 نہیں، 14 نہیں، 72 نہیں، آمنہ کے لال یا تیرے بے شمار آئے گا فتح مکہ کے موقع پر۔ جنہیں یہ کہتا ہے ڈر کر ایمان لائے، رب کہتا ہے دین میں آئے، یہ کہتا مجبوری میں آئے، رب کہتا دین میں آئے، یہ کہتا ہمارا ایسا آ گیا کچھ کر نہیں سکتے تھے، رب کہتا ہے دین میں آئے۔ کس میں آئے؟ کس میں آئے؟ اور دین میں آتا کون ہے؟ آج کو بندہ ایمان لے آئے کسی دیوبندی کے ہاتھ پہ، بریلوی کے ہاتھ پہ، اہل حدیث کے ہاتھ پہ، یہ سارے مولوی اپنے اپنی جگہ پر کہیں گے واہ واہ تیرے بخت کھل گئے، کیا ہوا؟ تو نے قادیانیت چھوڑ دی، مرزائیت چھوڑ دی، دین محمدی حاصل جو کیا، اللہ نے تجھے نگاہ محبت کے ساتھ دیکھا ہے، تبھی تو تو دین قبول کر کے بیٹھا ہے۔ یعنی آج 14 صدیوں کے بعد اگر کوئی ایک بندہ تلا گنگ کی مسجد میں دین قبول کر لے، اس کو تو اللہ نے نگاہ محبت کے ساتھ دیکھا ہے۔ لیکن جس نے 1400 سال پہلے مدینہ کی دھرتی پر مسجد نبوی میں خدا کے نبی کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کیا، اس کو اللہ نے کتنی محبت کے ساتھ دیکھا۔ اختلافی بات کرنی کوئی نہیں۔ چھٹے امام ہے جعفر صادق، کون بھائی؟ مانتے ہو نا بھائی؟ جی وہ بھی مانتے نا بھائی؟ تو اس سے بڑی اور میرے بھائی اجتماعی بات کون سی ہوگی کہ وہ بھی مانتا ہے میں بھی مانتا ہوں۔ امام جعفر صادق رحم اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ دولت دین اسے عطا کرتا ہے جس کے دل پہ 3 بار نگاہ محبت ڈالتا ہے۔ 14 صدیوں کے بعد آج کے دور کا کوئی بندہ اسلام قبول کر لے تو اس کے دل پہ اللہ نے 3 بار نگاہ محبت ڈالی، تو اس کے دل پہ کتنی مرتبہ رب نے نگاہ محبت ڈالی ہوگی۔ جو ایمان لایا تو نبیوں کے نبی آمنہ کے لال کے ہاتھوں پر ایمان لایا، پھر محبت کی نگاہ ایسی ڈالی، اکیلا نہیں، حضرت امیر معاویہ نبی کے صحابی بھی ہیں، نبی کے سالے بھی ہیں، نبی کے ساڈو بھی ہیں، وہ سیدنا امیر معاویہ انہی کے بھائی ہیں یزید بن ابی سفیان۔ کیا نام بھائی؟ جی بھائی جاگ کے سننا، میں نے کہا یزید بن ابی سفیان معاویہ کا بھائی کہا ہے، معاویہ کا بیٹا نہیں۔ یزید بن ابی سفیان معاویہ کا بھائی، ابو سفیان کا بیٹا، پیغمبر کا صحابی بھی ہے، نبی پاک کا سالہ بھی، پھر اسی امیر معاویہ کا بھائی
عتبہ بن ابی سفیان، جانتے ہو بھائی یہ عتبہ بھائی ہے معاویہ کا، بیٹا ہے ابو سفیان کا. اسی عتبہ کی ہوئی شادی تو اللہ نے دیا بیٹا، نام رکھا ولید. ولید کی ہوئی شادی عبید اللہ کی بیٹی سے، عباس کی پوتی سے. خاندان بنی ہاشم میں اللہ نے دیے دو بیٹے. تو جناب معاویہ کے بھتیجوں کا نام کیا تھا؟ ایک کا نام عباس ہے، ایک کا نام علی ہے. کیا نام؟ وہ جو کہتے ہیں پیغمبر کے پورے صحابہ میں کسی ایک کا نام علی دکھاؤ میں تمہارا مذہب قبول کر لوں گا. آپ کہتے پورے صحابہ اپنی جگہ، معاویہ کے گھر میں دو علی دکھاتا ہوں، رہے اپنے گھر میں. چونکہ ہمیں ایسا کھوٹا مال چاہیے ہی نہیں ہے. بھتیجا ہے معاویہ کا، بیٹا ہے ولید کا، پوتا ہے کس کا؟ جناب عتبہ کا، پڑپوتا ابو سفیان کا. نام اس کا علی، نام اس کا علی. اختلافی بات کرنی کوئی نہیں، محبت کی باتیں کریں. امیر معاویہ کا بھتیجا آگے اس کا بیٹا تو نام اس کا علی ہے، اور علی شل مرزا کا بھتیجا نام اس کا عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا جعفر کا پوتا، علی کا نواسا، حسن حسین کا بھانجا تو نام اس کا بھی معاویہ. یعنی علی کے در پہ جائیں تو معاویہ ملتا ہے، معاویہ کے در پہ جائیں تو علی ملتا ہے. اسی لیے تو اس اسٹیج پہ علی معاویہ ملتا ہے. کہ محبت کی جو بات کرنی ہے، اختلافی بات تو کرنی ہی. وہ سیدنا امیر معاویہ، ان کی بہن ہے سیدہ ام الحکم، پیغمبر کی صحابیہ بھی ہے، نبی کی سالی بھی ہے. امیر معاویہ کی بہن ہے سیدہ عزہ، پیغمبر کی صحابیہ بھی ہے، نبی پاک کی سالی بھی ہے. امیر معاویہ کی بہن ہے سیدہ فاریہ، پیغمبر کی صحابیہ بھی ہے، نبی پاک کی سالی بھی ہے. امیر معاویہ کی بہن ہے سیدہ رملہ ام حبیبہ، نبی پاک کی گھر والی بھی ہے، نبی پاک کی صحابیہ بھی ہے. اسی امیر معاویہ کے والد گرامی ہے، نام ہے ان کا سیدنا ابو سفیان، نبی پاک کا صحابی بھی ہے، نبی پاک کا سسر بھی ہے. امیر معاویہ کی والدہ سیدہ ہند، نبی کی ساس بھی ہے، نبی کی صحابیہ بھی ہے. جن کے خاندان میں کسی ایک بندے نے اسلام قبول کیا ہو. بلکہ آج میواتی جو قوم ہے وہ کہتی ہمارے خاندان کا بڑا تھا، نام اس کا میت تھا، پیغمبر کے دور میں ایمان لے کر آیا تھا. جٹ قبیلے والوں جٹوں نے کہا ہمارے خاندان کا بڑا تھا، نام اس کا زد تھا، پیغمبر کے دور میں ایمان لے کر آیا تھا. گجرات کے رہنے والے بھٹنڈا کے بابا رتن ہندی والے کہتے ہیں کہ 390 سال کی عمر تھی، پیغمبر کے دور میں ایمان لایا تھا. سب سے پوچھو کیوں دعوے کرتے ہو کہ اس سے بڑا اعزاز کون سا ہے کہ ہماری قوم قبیلے کا کوئی فرد پیغمبر کی ذات پر ایمان لایا. 14 صدیوں پہلے کوئی ایک فرد ایمان لائے پیغمبر کی ذات میں، آج تک نسلیں اس پر اعزاز سمجھتی ہے، فخر سمجھتی ہے، مان کرتی ہے. تو امیر معاویہ کتنا قابل فخر ہے جس کے پورے گھرانے کو اللہ نے محمد کی غلامی کے لیے چن لیا تھا. اور چنا بھی کیسے؟ اختلافی بات تو کرنی ہی. نبی پاک کو تو مانتے ہو نا بھائی؟ جی بھائی الحمدللہ مانتے ہیں. جنہوں نے سپاہ مصطفیٰ بنائی وہ بھی مانتے ہیں، دیوبندی ہے تو وہ بھی مانتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی آمنہ کے لال نے، اور جنہوں نے پیغمبر کی ذات کے نام پہ سپاہ محمد بنائی مانتے ہیں. تو رکھا ہے بنا. جی بھائی وہی رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی عمرہ کرنے تشریف لے گئے. عمرہ کیا خدا کے رسول نے، تو اس عمرے کے موقع پر سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی کے بال کاٹنے والا کون؟ ابو سفیان کا بیٹا نبی قصالہ، علی کا بھائی، امت کا ماموں، کاتب قرآن، مجتہد ذیشان، فاتح کبیر، صحابی رسول امیر معاویہ. بال بھی کاٹے، ناخن بھی کاٹے، نہ بال گرنے دیے نہ ناخن گرنے دیے. بال بھی سنبھالے، ناخن سنبھالے. نبی پاک نے پوچھا کیا کرتا ہے؟ عرض کی عرص نبوت کے بال ہیں، نبوت کے ناخن ہیں، زندگی بھر کا سرمایہ. مرتے دم گھر والوں سے کہوں گا کہ پیغمبر کے بال میرے پیغمبر مدری کریم کے بال میرے ہونٹوں پر رکھ دینا، نبی پاک کے ناخن میری آنکھوں پر رکھ دینا. خدا کے رسول نے محبت کا اظہار جو دیکھا تو آمنہ کے لال فرماتے ہیں معاویہ تیری محبتوں کو تیرا نبی سلام پیش کرتا ہے. بال بھی تیرے، ناخن بھی تیرے، نبی پاک کی چادر بھی تیرے. اس امیر معاویہ نے نبی کی محبت میں، نبی کے استعمال میں رہنے والی چارپائی بھی 6000 درہم کی خریدی اور ملک شام لے کے چلے. وقت آخر امیر
معاویہ نے گھر والوں سے کہا سنو جب میں فوت ہو جاؤں جنازہ میرا ہو چارپائی نبی کی ہو کفن میرا ہو لباس نبی کا ہو ہونٹ میرے ہو بال نبی کے ہو آنکھیں میری ہو تو ناخن خدا کے نبی کے اس پروٹوکول کے ساتھ کون قبر کی پاتال میں اترا ہوگا جیسے ابو سفیان کا بیٹا گیا آج کو منکر صحابہ جو مر جائے یہ اختلافی بات نہیں ہے بھائی نوٹ کر لینا پیغمبر کے صحابہ کا منکر کافر ہے کہ بات اختلافی نہیں ہے اللہ کی قسم اختلافی نہیں اللہ کی قسم اختلافی نہیں حر عاملی کتاب وسائل الشیعہ بہار الانوار لکھنے والا کون ملا باقر مجلسی جامع البیان لکھنے والا کون شیخ محمد سبزواری مسالک الافہام لکھنے والا کون آیت اللہ محمد صادق الروحانی کتاب کا نام فقہ الصادق لکھنے والا کون شہید ثانی ان پانچوں کتابوں میں لکھا ہے کہ ائمہ اہل بیت کے نزدیک توہین صحابہ کرنے والا ایمان سے فارغ ہو جائے ایمان سے فارغ ہو جائے تو بات اختلافی تو نہ ہوئی نا بھائی جی بھائی بڑوں نے کہا بڑوں کے بڑوں نے کہا بنیادی کتابوں میں کہا ان کی کتابوں میں بھی ہے میری کتابوں میں بھی ہے تو بات تو اختلافی رہی کوئی نہیں آج کا منکر صحابہ جو مر جائے تو اللہ کرے سارے مر جائے اللہ کرے خاص کر دوسرا بندہ دوڑتا دوڑتا آئے گا جیب میں ہاتھ ڈالے گا شیشی نکالے گا میت کے فرسا کو پکڑائے گا وہ میں سواری کرنے گیا تھا کربلا کی خاک لایا تھا بس یوں کیجئے کہ قبر میں مٹی ڈال دیجئے ستے خیران کیوں کربلا کی خاک جو آ گئی تو اختلافی بات تو کرنی نہیں پیار محبت کی باتیں کرنی ہے کہ 14 صدیوں بعد کسی کی قبر میں مولا حسین کی قبر کی خاک آ جائے تو قبر اس کا کچھ نہیں بگاڑتی اور جس کی قبر میں کربلا کی خاک نہیں حسین کے نانا کی پوشاک ہے تو قبر اس کا کیا بگاڑے گی اسی کو سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں اسی کو سیدنا تو رسول خدا مدنی کریم کی حدیث سے مبارکہ اچھا اختلافی بات کرنی اللہ کی قسم کوئی حدیث یہ کہ رسول خدا مسجد میں بیٹھے جناب حسن و حسین کھیلتے کھیلتے مسجد میں آئے رسول خدا نے حسن مجتبیٰ کو اٹھایا جھولی میں بٹھایا امام الانبیاء مدنی کریم نے نیا خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں سنو یہ میرا بیٹا حسن مجتبیٰ اس امت کا سید سردار ہے اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو عظیم ترین جماعتوں میں صلح کرا تو اس میں کوئی اختلافی بات ہے نبی کو تو بھی مانتا ہے نبی کو میں بھی مانتا ہوں حدیث کا انکاری تو بھی کوئی نہیں حدیث کا انکاری میں بھی کوئی نہیں جو حدیث میری کتابوں میں ہے وہ الفاظ بھی یہی جو تیری کتابوں میں ہیں وہ الفاظ بھی یہی اور راوی تیرے ہاں بھی وہی ہے راوی میرے ہاں بھی وہی ہے میری کتابوں میں سیدنا ابو بکرہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حسن مجتبیٰ امت کا سید سردار ہے اور تیری کتاب الکافی میں بھی ابو بکرہ کہتے ہیں رسول خدا نے فرمایا کہ حسن مجتبیٰ امت کے سید سردار ہیں تو نبی کی زبان پہ تجھے بھی اعتبار ہے نبی کی زبان پہ مجھے بھی اعتبار ہے پھر مل کے اعلان کرتے ہیں کہ خدا کے رسول نے دونوں جماعتوں کو مسلمان کہا ایک جماعت علی کی ہے ایک جماعت امیر معاویہ کی علی کی جماعت کا میں انکار نہیں کرتا معاویہ کی جماعت کا تو انکار کوئی نہیں چونکہ فرمان جو نبی کا ہے فرمان جو میں تو کہوں کہ علی بھی جنتی معاویہ بھی جنتی ہر صحابی نبی ہر صحابی اختلافی بات کرنی آپ نے کبھی سبز درخت میں سے آگ نکلتی دیکھی جی بھائی جب میں نے دیکھی کھارا در میں ہے کراچی میں ہے دعوت اسلامی کا مرکز ہے نام اس کا مولانا محمد الیاس قادری پگڑی باندھتے ہیں سرس پگڑی باندھتے ہیں ہاں دھواں بھی چمنیوں سے اٹھتا ہے اس سے بڑی اجتماعی بات کون سی ہوگی کہ بابا بریلوی ہے میں دیوبندی ہوں تعریف کر رہا ہوں دیوبند کے مولوی میں بیٹھ کے بابا الیاس قادری کی تو اختلافی بات تو نہ ہوئی نا بھائی جی بھائی نہیں ہوئی بابا الیاس قادری نے کہا کہ سیدنا امیر معاویہ کے یوم وفات کی مناسبت سے کیا کریں گے عرس منائیں گے کس کا امیر معاویہ کا پیر تھپڑ شاہ تھکڑ شاہ لگڑ شاہ بھگڑ شاہ کا عرس منانے والی قوم میں بیٹھے رافضی بھی بول اٹھے بابا خارجی ہو گئے کیوں معاویہ کا نام تقیہ شکن ہے
معاویہ کا نام بعض دفعہ بندہ جاتا حکیم کے پاس، درد بہت زیادہ ہے، سمجھ میں کوئی بات آتی نہیں، ہڈی چھڈی تو ٹھیک ہے لیکن چلنا بڑا مشکل ہے، وہ تو بھائی ایکس رے کروا، ایکس رے کروایا تو بڑی بڑی لہریں آ گئیں کہ اوپر سے ٹھیک ہے لیکن اندر گند بہت زیادہ پھر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے علاج ایک ہی ہے، کئی سالوں کے چھپے گند کو ٹریٹ بلیڈ نکالتا ہے، اور کئی صدیوں کی چھپی خارجیت و ناسبیت و رافضیت کو یہاں پہ امیر معاویہ کا نام نکالتا ہے۔ کب عرس منائیں گے؟ بڑے بڑے لوگ بول پڑے، تو بابا بڑے کمال کا آدمی ہے، اس نے پہلے تیری لگائی تھی پھر پیٹرول بھی ڈال دیا کہ جلنے والے جلے، اب میں معاویہ کے نام پر 22 بڑے مراکز بناؤں گا، فیضان امیر معاویہ۔ یاروں کو تھوڑی اور آگ لگی، بابا جی نے پورا انار ہی چھوڑ دیا کہ 22 نہیں 220 بناؤں گا۔ جلنے والے تھوڑے اور جلے تو بابا جی نے بھمبڑ جلا دیا، اللہ نے دیا پوتا تو پوتے کا نام رکھا معاویہ رضا عطاری۔ جلنے والے کچھ اور جلے تو بابا نے چتا کو آگ لگایا، سمجھتے ہیں چتا آگ کیسے لگائی؟ فرمایا جس کے دل میں بغض ہو پیغمبر کے یار امیر معاویہ کا، میرے جنازے میں کجا، میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کو بھی ہاتھ نہ لگائے۔ اچھا کردار بریلوی کا تعریف کرے دیوبندی، اس سے بڑی اجتماعیت کیا ہوگی؟ میں کہتا ہوں جیسا جرأت اظہار اللہ نے اسے دیا، اللہ کرے ایسا اعلان ہماری خانقاہوں سے بھی ہو جائے۔ تو مسئلہ اس میں کوئی اختلافی بات ہے؟ بالکل بھی کوئی نہیں۔ وہ سیدنا امیر معاویہ رسول پاک مدنی کریم نے بلایا، اچھا اس کا انکار وہ بھی نہیں کرتا، میں بھی نہیں کر رہا۔ جناب عبداللہ بن عباس کو اللہ کے نبی نے بھیجا، جا اور جا کے معاویہ کو میرے لیے بلا کر لا۔ معاویہ کھانا کھا رہے تھے، واپس جو آئے نبی باغ میں پھر بھیجا، کیا ہوا کہ کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اس کا انکار وہ بھی نہیں کرتا، اس کا انکار میں بھی، اور اختلافی بات ہم نے کرنی۔ ہوا کیا تھا؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بچہ تھا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اللہ کے نبی جو آئے تو پیغمبر مدنی کریم کو دیکھ کے میں ڈر کے تھوڑا سائیڈ پہ ہو گیا، تو رسول خدا نے پیچھے سے آگے میرے دونوں کندھے پکڑ لیے، فرمایا جا اور معاویہ کو میرے پاس بلا کر لا۔ میں گیا، دیکھا، واپس آ گیا، اسے کچھ نہیں کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی نے بلایا۔ نبی پاک نے پھر بھیجا، میں پھر گیا، دیکھا، واپس آ گیا، انہیں کچھ کہا، اتنا کہا کہ یا رسول اللہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے میں نے اللہ سے کمٹمنٹ کر لی، اگر کبھی کہیں کسی یار کو میں کوئی سخت سست جملہ کہہ دوں تو میرے مولا میرے یار کے حق میں اسے دعا بنا دے۔ معاویہ اس کا اثر یہ ہوا، جب نبی پاک نے جملہ یہ کہا تو پوری زندگی میرے دسترخوان پہ کبھی کھانے کی کبھی کوئی نہ ہوئی۔ اگلی بات یاد رکھیے گا، چونکہ بات اختلافی، سائیں غلام رسول نقشبندی ہے، مسلک بریلوی ہے، بریلوی کے بندے کا پتر ہے، یعنی یوں کہیں کہ وہ بریلویوں کا علامہ علی شیخ حیدری ہے۔ ہمارے جھنگ کے کچھ لوگ تشریف لائے، اس میں تحریک لبیک کے کچھ نوجوان تھے۔ ایک نے کہا مولا دعا کیجیے اللہ رزق کی تنگی دور فرما دے۔ مولا نے فرمایا ذکر معاویہ عام کا رزق کی تنگی کبھی نہیں آئے۔ ساتھ والے کا حضور معاملہ رزق کی تنگی کا، آپ نے ذکر معاویہ عام کرو، یہ بات سمجھ میں کوئی نہیں آتی۔ تو سائیں غلام رسول نقشبندی صاحب نے کہا پتر مسئلہ یہ ہے کہ امیر معاویہ نے پوری زندگی نبی کی آل پہ رزق کی تنگی نہیں آنے دی، ذکر تو اس کا کرے گا اللہ رزق کی تنگی دور فرما دے۔ اور کیسے کیا یہ بات میں اختلافی نہیں، جلال یوں اٹھا لیجئے باتوں میں موجود ہے کہ امیر معاویہ 20 لاکھ درہم سالانہ حسن مجتبیٰ کو بھی دیتے تھے، حسین ابن علی کو بھی دیتے تھے۔ کتنے؟ کسی نے کہا 50،
پڑوسی نے کہا 50 نہیں تو 20 تھے. ہم نے کہا اختلاف ختم کرنا ہے, 50 کو چھوڑو 20 کو پکڑ لو. کچھ دیوبندیوں نے کہا درہم نہیں دینار تھے سونے کے. پڑوسی نے کہا سونے کا نہیں چاندی کا سکہ تھا, اور وہ دینار نہیں تھا, دینار نہیں تھا, درہم تھا. اختلاف جو ختم کرنا ہے, ہم نے سونا چھوڑا چاندی کو. اس سے بڑی میں قربانی اور کیا دوں کہ 50 کو چھوڑ کے 20 کو پکڑوں, سونے کو چھوڑ کے چاندی کو پکڑوں اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے, تو اور میرے لیے کیا حکم ہے. لیکن وہ 20 لاکھ درہم آج کے دور کی کتنی بڑی رقم بنتی ہے پاکستانی کرنسی میں. 73 کروڑ 74 کروڑ کتنی 74 کروڑ 56 لاکھ 34 ہزار 300 روپے. ہر سال امیر معاویہ حسن مجتبی کو بھی دیتے تھے, حسین ابن علی کو بھی دیتے تھے, حسن مجتبی بھی لیتے تھے, حسین ابن علی بھی لیتے تھے. کون سے حسن و حسین؟ یہ بات بھی اختلافی خدا کی قسم کو, چونکہ ہمارے ہاں بھی لکھی ہے ان کے ہاں بھی لکھی ہے کہ حسن مجتبی نے صدقے کی کھجور کھا لی. ڈھیر لگی تھی صدقے کا کھجور کا, گھر میں تھی, کھجور اٹھا کے کھا لی. اللہ کے نبی نے انگلی ڈالی, کھجور نکال دی, فرمایا سن تیرے لیے جائز نہیں. جو چیز جائز نہ ہو تو اللہ کے نبی آل کو ایک دانہ کھجور کھانے کی اجازت بھی نہیں دیتے. تو کیسے ممکن ہے کہ حکمران اگر 2 نمبر تھا تو اس کا مال بھی 2 نمبر تھا, جو رسول اپنی اولاد کو ایک کھجور دانہ نہ کھانے دے, وہ 74 کروڑ روپے حسن مجتبی کیسے کھا گئے تھے؟ حق سمجھا تھا تو لیے تھے, حق سمجھا تھا تو انہوں نے اختلافی بات کو کرنی ہی. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کتاب نہج البلاغہ, کون سی بھائی کون سی کتاب نہج البلاغہ, خط نمبر ہے 58, نیچے سائن بھی جناب علی کے, مہر جناب علی کی. جناب علی نے مہر لگائی, سائن کی, یہ قسم اٹھائی, پورے ملک میں خط پھیلایا, واللہ میرا اور امیر معاویہ کا خدا بھی ایک ہے, نبی بھی ایک ہے, قرآن بھی ایک ہے, قبلہ بھی ایک ہے, دین بھی ایک ہے, دعوت اسلام بھی ایک ہے. اسلام لانے میں یہ مجھ سے بڑھ کر نہیں, میں اس سے بڑھ کر نہیں. اختلاف ہوا خون عثمان پہ, کفر و اسلام پہ نہیں, خون عثمان پہ ہوا, اور میرا دامن صاف, میرا دامن. اچھا واللہ میں جناب علی کے اس قول کو مانتا ہوں. لکھا کہاں پر ہے؟ کہاں بھائی؟ لیکن میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کو مانتا ہوں. میں اس کو جو ان کی بات کو بھی اپنی بات سمجھ کر مان لے, اگر یہ اختلاف کرنے والا ہے تو محبت کرنے والا کون ہوگا؟ کتاب اس کی مانتا میں ہوں, ہمت کرو کل یہی بات اس سے منواؤ کہ نہج البلاغہ میں خط نمبر 58 میں جناب علی نے جو لکھا, جو کہا, جو قسم اٹھا کے فرمایا, سائن کیے, مہر لگائی, اسے مانتا ہے. اگر یہ مان جائے تو واللہ پاکستان سے فرقہ واریت ختم ہو جائے. چونکہ علی نے معاویہ کو بھائی کہا ہے, اپنے جیسا کہا ہے, خدا بھی دونوں کا ایک بتایا, نبی بھی دونوں کا ایک بتایا. بات اختلافی کرنی ہی نہیں. سیدنا علی المرتضی سے کسی نے پوچھا, حضور لڑائی جو آپ کی ہو گئی, اب جو آپ کے خلاف لڑنے کے لیے کافر ہیں, فرمایا واللہ کفر کا چھوڑ چکے, کہ مشرک ہیں, کہ مشرک ایسے اللہ کا ذکر کبھی نہیں کرتے, کہ کون ہیں, کہا میرے بھائی ہیں. میں علی کے اس قول کو مانتا ہوں, میں علی کے اس قول کو, اور میری کتاب کو چھوڑیے, اس کی اپنی کتاب میں موجود ہے. جناب علی فرمایا جو میرے مقابل آئے, کافر بھی کوئی نہیں, منافق بھی کوئی نہیں, مشرک بھی کوئی نہیں, ہے میرے بھائی, وہ یہ سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں, میں سمجھتا ہوں, اور ہم کہتے ہیں دونوں حق پر ہیں, دونوں. ہاں زیادہ قریب جناب علی, زیادہ قریب جناب, اور جو مقام اللہ نے جناب علی کو عطا کیا ہے, 1.25 لاکھ امتوں میں چوتھے نمبر پر علی جیسا کوئی. اختلافی بات تو کرنی ہی کوئی نہیں. جناب حسن مجتبی کے بعد مولا حسین ابن علی آ گیا. مولا حسین ابن علی نے پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں ارشاد فرماتے کہ اس دور میں 2 ہی جماعتیں تھیں,
یا لشکر علی یا لشکر معاویہ، لشکر علی کا جو میرے بھائی آگے جانشین بنا، جو آگے علی کا پاسبان، علی کا میرے بھائی یہاں پہ دستار جس کی سر پہ آئی، اسے دنیا حسن مجتبیٰ کہتی ہے۔ حسن مجتبیٰ نے منبر پر بیٹھ کر اعلان کیا، لوگوں کہ اگر یہ حق میرا تھا تو میں نے امیر معاویہ کو دے دیا، اگر یہ حق اس کا تھا تو اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں علی کے جانشین کی، حسین کے بھائی کی، زہرا کے لخت جگر کی، جنتی جوانوں کے سردار کی، امت کے امام حسن مجتبیٰ کی بات کو حرف حرف سچا مانتا ہو، اس سے پوچھو مانتا ہے؟ جی بھائی، اور یہ بات میری کتاب میں نہیں، احتجاج طبرسی جلد نمبر 2 کتاب اسی کچھ میں لکھا ہے، میں مانتا ہوں۔ حسن مجتبیٰ نے کہا واللہ جو لوگ میرے نام کا نعرہ لگاتے ان کی نسبت معاویہ میرا زیادہ قدردان ہے، اختلافی بات کرنی کو نہیں، کتاب اس کی ہے، بات اس کی ہے، باپ بھی اس کا اور بات بھی اس کی، لیکن میں تسلیم کرتا ہوں اس سے بڑی اجتماعیت اور کون سی ہوگی؟ جی بھائی، جیسے صلح کی بیعت کی حضرت حسن مجتبیٰ نے، 40,000 فوج کے سالار ہیں، قیس بن سعد بن عبادہ ساتھ بیٹھے تھے، آنکھوں میں مولا حسین کو انہوں نے اشارہ کیا، دیکھیں تو آپ کا بھائی کیا کر رہا ہے، انہوں نے آنکھوں میں اشارہ کیا، جیسے ممکن ہے کوئی دوست کاظمی صاحب کو، توقیر صاحب کو اشارہ کر رہے ہوں، آدھا گھنٹہ ہوا کہ نہیں ہوا، انہوں نے اشارہ کیا، اشارہ کسی نے کیا تھا تبھی تو موبائل پیچھے ہو گیا، انہوں نے کیا اشارہ، مولا حسین کھڑے ہو گئے اور کہا انہو امامی، کون؟ رجال کشی کتاب تیری ہے، لکھا گیا کہ حسن مجتبیٰ نے کہا کہ امیر معاویہ میرا امام ہے، کیا ہے؟ کتاب تیری ہے، بات تیری ہے، باب تیرا ہے، باپ تیرا ہے، مانتا میں ہوں واللہ جو کچھ امام حسن مجتبیٰ نے کہا مجھے حرف حرف قبول ہے، حرف حرف، اس سے بڑا میں اختلاف کو کیا مٹاؤں؟ بات نہیں تسلیم میں کرتا ہوں کہ مولا حسن مجتبیٰ نے کہا انہو امامی، یہ امیر معاویہ میرا قائد بھی ہے، پیش بھی ہے، پیشوا بھی ہے، امام بھی ہے، مقتدی بھی ہے۔ جب یہ کھڑے ہو گئے تو ساتھ والے کسی نے کہا مولا حسین، اس نے آنکھوں میں اشارہ کیا تھا، آپ نے تو بھانڈا ہی پھوڑ دیا۔ تو مولا حسین نے فرمایا مسئلہ یہ ہے، کھڑے ہو کے بیعت اس لیے کی تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے نہ تقیہ باز ہوں نہ تقیہ باز کی اولاد، جسے حق سچ مانتے ہیں تو کھل کر مانتے ہیں۔ چلو امام باقر رحمت اللہ نے، جانتے ہو بھائی؟ جی بھائی، بات ختم ہوگی میری، چونکہ ہمارے یہاں میں اختلاف کوئی نہیں کرنا انتظامیہ سے، یہ نا بھائی۔ امام باقر کون ہے؟ مولا علی کے پڑ پوتے ہیں، مولا حسین کے پوتے ہیں، زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام جعفر صادق کے بابا ہیں، نام ان کا امام باقر ہے۔ امام باقر کا قول ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں نے کبھی بھی اپنے گھر میں علی کے مقابلے میں آنے والوں کے بارے میں لفظ کفر نہیں سنا۔ علی ہمیشہ ان کو اپنا بھائی ہیں، بھائی میرے، لیکن زیادتی کرتے حد سے بڑھے ہیں بھائی، کتاب تیری ہے اور بقول تیرے امام تیرا، میرا تو مانتا ہی نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ تیرا جو امام وہ میرا بھی امام، جو امام کا کلام تو بھی مان لے میں بھی مان لوں تاکہ اختلاف ختم ہو جائے۔ اور امام یہ کہتے ہیں کہ جناب علی اپنے مقابل آنے والے، جنگ جمل والے ہوں، جنگ صفین والے ہوں، سیدہ عائشہ ہوں یا امیر معاویہ، ان کو اپنا کہتے تھے بیگانہ۔ تو لے بات ختم ہوگی۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ مانتے ہو بھائی؟ جی، اور واللہ اب بھی کوئی اختلافی بات نہیں کرے، یہ کہتا ہماری کتاب میں لکھا ہے امام جعفر صادق کو مذاہب اربعہ میں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمارے استاد کے شاگرد تھے، مقلد تھے، واللہ ہمیں کوئی انکار نہیں، لیکن ہمت کر کے یہ بات تو بتا دے کہ میرا امام جس کا شاگرد ہے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں، جعفر صادق جس کا شاگرد ہے اسے امام قاسم کہتے ہیں، امام قاسم کا ابو کون ہے اسے جناب محمد کہتے ہیں، اور محمد کا ابو کون ہے اسے نبی کا پہلا یار صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اختلافی بات تو کرنی ہی نہیں۔ یہ جو کہتا ہے کہ تیرے امام نے جو حدیثیں لی ہے نا امت تک جو پہنچائی وہ ہمارے امام سے لے کر تب پہنچائی، تو اختلافی بات کو کرنی
اتنی سی بات تو بتا دے کہ میرا امام جسے حدیثیں لیتا ہے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں، امام جعفر جسے حدیثیں لیتا ہے اسے امام قاسم کہتے ہیں، اور امام قاسم جس کو استاد مان کے حدیثیں لیتا ہے اسے نبی کا سالہ کہتے ہیں، علی کا بھائی کہتے ہیں، امت کا ماموں کہتے ہیں، کاتب قرآن کہتے ہیں، فاتح کبیر کہتے ہیں، اسی کو سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا امام جعفر صادق میں بات، امام جعفر صادق مانتا ہے؟ بالکل۔ آپ مانتے بھائی؟ جو دیوبندی سر وہ بولے مانتے بھائی؟ جو بریلوی وہ مانتے بھائی؟ جو آل حدیث ہے وہ مانتے بھائی؟ شین والے سارے مانتے ہیں۔ شین والوں سے انتظامیہ خود جا کے پوچھ رہے ٹھیک ہے نا بھائی؟ امام جعفر صادق کا قول ہے، کتاب قرب الاسناد ہے، لکھا کیا؟ امام جعفر صادق فرمایا ہم کون؟ ہم اولاد علی اور ابو سفیان کی اولاد دونوں نبی کے اہل بیت ہیں۔ کیا لکھا؟ ہم ہو خاندان بنی ہاشم والے، یہ ابو سفیان کی اولاد دونوں کیا ہیں؟ اہل۔ کہا کس نے؟ امام جعفر صادق۔ تو بھی مانتا ہے میں بھی مانتا ہوں، تو اختلاف تو ختم ہو گیا نا۔ تو امیر معاویہ کو اسلام سے نکالنا چاہتا ہے، امام جعفر صادق اہل بیت میں شامل کر رہے ہیں۔ تو اگر مانے گا تو میرے بھائی محبت والا کہلائے گا، اختلاف کرے گا تو تیرے سے بڑا انتشاری کون ہے؟ تو میں نے جو باتیں کی کون سی کی بھائی؟ جی بھائی، تو انشاءاللہ پیغمبر کے صحابہ کا دفاع کرنا ہے، اہل بیت کا دفاع، نبی کی ناموس کا دفاع، لیکن یہ دفاع ہم نے دیوبندی بن کر نہیں کرنا، بریلوی بن کر نہیں کرنا، اہل حدیث بن کر نہیں کرنا۔ یہ دفاع کرنا ہے تو امتی بن کر کرنا ہے، محمدی بن کر کرنا ہے۔ کیسے؟ جیسے ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر ہو جاتی ہیں تو سارے برابر ہوں گے انشاءاللہ۔ انگلیاں برابر ہوتی ہیں نا بھائی؟ جی ہاں، ایسے دیکھو تو برابر کوئی نہیں۔ اگر بریانی کی پلیٹ میں بوٹی نکل آئے تو پانچوں کی پانچوں برابر ہو جاتے ہیں۔ جہاں پر مشترکہ مفاد ہو تو وہاں پہ معاملہ اجتماعیت کا ہے نا بھائی، اختلافی بات تو کر کوئی نہیں رہے گا۔ یہ اختلاف مٹا کے ایک ہو جائے، کیوں؟ مشترکہ مفاد ہے۔ تو پیغمبر کی ذات سے بڑھ کر، نبی کی آل سے بڑھ کر، نبی کے صحابہ سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی محبت کا مشترکہ محاذ ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو انشاءاللہ قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا ہے اور سینٹ سے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے رب سے منت ترلا کریں گے کہ مولا شہیدوں کے مقدس خون کا واسطہ، سب کچھ لٹا چکے، بچا کیا ہے؟ اسی مقدس خون کا واسطہ۔ اب تو نبی مظلوم، نبی برحق آمنہ کے لال مدنی کریم کے مظلوم صحابہ کی حفاظت کا قانون ہمیں عطا فرما دے کریں گے انشاءاللہ۔ رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان مال عزت آبرو آل اولاد میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے۔ زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے، کس کا کہا میں نے بھائی؟ جی بھائی، میں نے کوئی دیوبندی نہیں کہا، امت محمدیہ کے بچے کو بھی محفوظ فرما، چپے چپے کو بھی محفوظ فرما، اول حرف سے لے کر آخر تک۔ میں نے بات کون سی کی؟ اجتماعیت کی ہے، اختلافی کو بات ہم نے کی ہی نہیں، چونکہ ہم مسلمانوں میں اختلاف کے قائل نہیں ہیں، لیکن مسلم اور غیر مسلم کے اتحاد کے قائل بھی نہیں ہیں۔ پروفیسر علی ماوی شاہ